ہم سب اپنی زندگی میں مطلب کم از کم ایک بار تو یہ ضرور سوچتے ہیں کل سے میں یہ عادت ضرور اپناؤں گا۔ بالکل۔ چاہے وہ صبح جلدی اٹھنا ہو، ورزش کرنا ہو یا کوئی نئی زبان سیکھنا۔ لیکن ہم میں سے آپ دیکھیں 90% لوگ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ جیمز کلیئر کی مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس کے ارد گرد گھومتا ہے، اور ہم اسی سوال کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اچھی عادتیں بنانا اتنا مشکل کیوں ہے، اور بری عادتیں چھوڑنا اتنا ناممکن کیوں لگتا ہے؟ اور اس کھوج کو شروع کرنے کے لیے جیمز کلیئر کی اپنی کہانی سے بہتر کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کوئی عام کامیابی کی داستان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہائی اسکول میں بیس بال کھیلتے ہوئے ایک بیٹ پوری رفتار سے ان کے چہرے پر لگا۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ مطلب کھوپڑی میں کئی فریکچر ہوئے، آنکھیں باہر نکل آئیں اور دماغی سوجن کی وجہ سے انہیں کومے میں ڈالنا پڑا۔ یہ ایک طرح سے زندگی کا ایک فل سٹاپ تھا۔ جی، یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کی زندگی صفر پر آ گئی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے چھوٹی چھوٹی عادتوں کی ایک ناقابل یقین کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کتاب کسی تھیوری یا ایکڈیمک ریسرچ کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک ذاتی تجربے کی پیداوار ہے۔ اچھا۔ کلیئر کو اپنی زندگی لفظی معنوں میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوبارہ بنانی پڑی، اور اس عمل میں انہوں نے جو اصول دریافت کیے وہ ہم سب کے لیے ایک نقشے کی طرح ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف ان اصولوں کو دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ذہن کے کون سے جال ہمیں ان پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے اس خیال کو پکڑتے ہیں جو کتاب کی بنیاد ہے: روزانہ صرف 1% بہتری۔ جی، جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تو سچ کہوں مجھے یہ کچھ خاص نہیں لگا۔ 1%؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو تقریباً کچھ نہ کرنے کے برابر ہے۔ اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس نے ہم سب پھنستے ہیں۔ ہمارا دماغ بڑی ڈرامائی تبدیلیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہم راتوں رات کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن کلیئر کہتے ہیں کہ کامیابی کا راز ریاضی کے ایک سادہ سے اصول کمپاؤنڈنگ میں چھپا ہے۔ اگر آپ 1 سال تک ہر روز صرف 1% بہتر ہوتے ہیں تو سال کے آخر میں آپ 37 گنا بہتر ہو چکے ہوں گے۔ 37 گنا؟ جی، اور اگر آپ روزانہ 1% بدتر ہوتے ہیں تو آپ تقریباً 0 پر پہنچ جائیں گے۔ یہ چھوٹی عادتیں وقت کے ساتھ سود در سود کی طرف بڑھتی ہیں، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی۔ 37 گنا! یہ عدد واقعی چونکا دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم روز نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے 15 منٹ کی واک یا صرف 10 صفحے پڑھنا، ان میں ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بالکل۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال برطانوی سائلنگ ٹیم کی ہے۔ 2003 تک ان کی کارکردگی اتنی معمولی تھی کہ ایک بڑی بائک بنانے والی کمپنی نے انہیں اپنی بائکس بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس ڈر سے کہ کہیں ان کی ساخت خراب نہ ہو جائے؟ جی بالکل۔ پھر انہوں نے ڈیو بریلل-فورڈ کو بطور پرفارمنس ڈائریکٹر رکھا۔ بریلل-فورڈ کا فلسفہ تھا معمولی فوائد کو جمع کرنا، یعنی ہر وہ چیز جو سائیکلنگ میں شمار ہوتی ہے اسے ڈھونڈو اور صرف 1% بہتر بناؤ۔ اور جب آپ ان کی تفصیلات میں جاتے ہیں نا تو حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے صرف ٹائروں کی گرفت یا سیٹ کے ڈیزائن کو ہی بہتر نہیں کیا۔ نہیں، اس سے کہیں آگے کی بات تھی۔ انہوں نے کھلاڑیوں کے لیے بہترین تکیے اور گدے تلاش کیے تاکہ وہ گہری نیند سو سکیں۔ انہوں نے ایک سرجن کو بلایا تاکہ وہ کھلاڑیوں کو ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ سکھا سکے تاکہ وہ بیمار کم پڑیں۔ یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ یہاں تک کہ انہوں نے ٹیم کے ٹرک کے اندرونی حصے کو سفید رنگ کر دیا تاکہ دھول کے چھوٹے سے چھوٹے ذرات بھی نظر آ سکیں جو بائک کی کارکردگی کو خراب کر سکتے تھے۔ ذرا سوچیں، جب بریلل-فورڈ نے یہ سب شروع کیا ہوگا تو لوگوں نے ان کا کتنا مذاق اڑایا ہوگا۔ ہاں، کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ضائع کر رہے ہو۔ لیکن وہ اس کمپاؤنڈنگ کے اصول کو سمجھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ تمام 1% کی بہتریاں مل کر ایک بہت بڑا دھماکہ کریں گی۔ اور پھر وہی ہوا۔ وہی ہوا۔ صرف 5 سال بعد 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں اسی ٹیم نے 60% گولڈ میڈل جیت لیے۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ ریاضی تھی۔ یہ کہانی واقعی آنکھیں کھول دیتی ہے، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے جس کا سامنا ہم سب کرتے ہیں۔ ہم 1% بہتری لانے کی کوشش شروع کرتے ہیں، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، اور ہمیں کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ جی بالکل۔ وزن کم نہیں ہوتا، بینک اکاؤنٹ نہیں بڑھتا، اور ہم ہمت ہار دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ کلیئر اسے کہتے ہیں پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشل۔ اچھا۔ یعنی ایک ایسی خاموش سطح جہاں آپ کی محنت جمع تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ اس کی بہترین مثال برف کا کیوب ہے۔ فرض کریں آپ ایک برف کا ٹکڑا میز پر رکھتے ہیں اور کمرے کا درجہ حرارت -5 ڈگری ہے۔
آپ اسے آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں۔ -4، -3، 0، 1 ڈگری، کچھ نہیں ہوتا، برف ویسی کی ویسی ہی ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی درجہ حرارت 1.1 ڈگری پر پہنچتا ہے، برف پگھلنے لگتی ہے۔ وہ 1 ڈگری کی تبدیلی فیصلہ کن تھی، لیکن وہ پچھلی تمام ڈگریوں کے بغیر ممکن نہیں تھی جنہوں نے ماحول بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم مایوس ہو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہماری محنت ضائع نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بس جمع ہو رہی ہوتی ہے اس ایک فیصلہ کن لمحے کے انتظار میں۔ بالکل، اور اسی خاموش دور کو کلیئرز مایوسی کی وادی کہتے ہیں۔ یہ وہ خطرناک جگہ ہے جہاں زیادہ تر خواب اور اچھی عادتیں دم توڑ دیتی ہیں، کیونکہ ہم فوری نتائج کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کامیابی ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک خمدار لکیر ہے جو شروع میں بہت آہستہ اٹھتی ہے اور پھر اچانک آسمان کی طرف جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چھوٹی عادتیں اور صبر ضروری ہیں، لیکن یہاں کلیئر ایک اور بہت ہی متنازعہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بہتر نتائج چاہیے تو اہداف یعنی گولز طے کرنا چھوڑ دیں اور اپنے نظام یعنی سسٹم پر توجہ دیں۔ جی، یہ بات تو ہم نے آج تک جو کچھ بھی کامیابی کے بارے میں سیکھا ہے اس کے بالکل الٹ ہے نا؟ کیا اہداف طے کرنا واقعی بیکار ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، کلیئر کا مطلب یہ نہیں کہ اہداف بالکل بیکار ہیں۔ اہداف آپ کو سمت دیتے ہیں، ایک ڈائریکشن۔ جی، ایک ڈائریکشن، لیکن صرف ان پر توجہ مرکوز کرنا مسائل پیدا کرتا ہے۔ فرق کو سمجھیں، آپ کا ہدف ہے چیمپئن شپ جیتنا، آپ کا نظام ہے روزانہ پریکٹس کرنا، اچھے کوچز کی خدمات حاصل کرنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ تو ہدف منزل ہے اور نظام راستہ؟ بالکل، ہدف وہ ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نظام وہ عمل ہے جس سے آپ اسے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس جیتنے کا ہدف ہی نہ ہو تو آپ روزانہ پریکٹس کیوں کریں گے؟ یہی تو ترغیب دیتا ہے۔ وقتی طور پر ہاں، لیکن صرف اہداف پر انحصار کرنے کے 4 بڑے مسائل ہیں۔ پہلا، جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں کے اہداف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر اولمپک ایتھلیٹ گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو صرف ہدف رکھنے سے تو کامیابی نہیں ملتی نا۔ دوسرا، ہدف حاصل کرنا ایک لمحاتی تبدیلی ہے۔ آپ کا ہدف ہے اپنے گندے کمرے کو صاف کرنا۔ آپ نے ہمت کی اور اسے صاف کر دیا، ہدف پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے صفائی کی عادت یعنی ایک نظام نہیں بنایا تو 2 ہفتے بعد کمرہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ آپ نے صرف علامت کا علاج کیا، بیماری کا نہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ ہم نتائج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جبکہ اصل مسئلہ وہ عمل ہوتا ہے جو ان نتائج کو پیدا کر رہا ہے۔ بالکل، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بار بار وزن کم کرنے کے لیے سخت ڈائٹنگ کرتا ہے، جو کہ ایک ہدف ہے، لیکن جیسے ہی وزن کم ہوتا ہے وہ پرانی کھانے پینے کی عادات یعنی اپنے نظام پر واپس آ جاتا ہے اور وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہداف آپ کی خوشی کو مستقبل پر ملتوی کر دیتے ہیں۔ آپ خود سے کہتے ہیں جب میں اپنا ہدف حاصل کر لوں گا تب میں خوش ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیابی تک پہنچنے کے پورے سفر میں ناخوش رہتے ہیں۔ اور چوتھا، جیسے ہی آپ ہدف حاصل کر لیتے ہیں آپ کی ترغیب ختم ہو جاتی ہے۔ میراتھن دوڑنے والے اکثر ریس کے بعد مہینوں تک ٹریننگ بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر آپ کا سارا دھیان نظام پر ہو تو آپ کو رکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ بس عمل سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ نظام والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ کئی بار بہترین نظام ہونے کے باوجود بھی انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ کہیں کوئی اور نفسیاتی رکاوٹ تو نہیں ہے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ جی، شاید مسئلہ صرف کیا کرنا ہے گا نہیں، بلکہ ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں کا ہے۔ اب آپ اس گفتگو کے سب سے طاقتور حصے تک پہنچ گئے ہیں۔ کلیئر کہتے ہیں کہ رویے میں تبدیلی کی 3 سطح ہیں۔ سب سے باہر کی سطح ہے نتائج یعنی آؤٹ کمز، آپ کیا حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے گہری سطح ہے عمل یعنی پروسیس، آپ کیا کرتے ہیں۔ اور سب سے گہری اور بنیادی سطح ہے شناخت آئیڈینٹی، یعنی آپ کیا یقین رکھتے ہیں۔ اور ہم زیادہ تر نتائج پر توجہ دیتے ہیں۔ بالکل، زیادہ تر لوگ باہر سے اندر کی طرف تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دیر پا تبدیلی اندر سے باہر کی طرف آتی ہے، شناخت سے۔
شناخت پر مبنی عادات، یہ سننے میں تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کی سب سے طاقتور مثال سگریٹ نوشی ترک کرنے والے 2 افراد کی ہے۔ آپ دونوں کو سگریٹ پیش کرتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے نہیں شکریہ، میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ شخص اب بھی اپنی شناخت ایک سگریٹ نوش کے طور پر کر رہا ہے جو ایک مشکل کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں اب بھی ایک اندرونی کشمکش ہے۔ اور دوسرا شخص کہتا ہے نہیں شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا فرق ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس شخص نے اپنی شناخت بدل لی ہے۔ سگریٹ نوشی اس کی پچھلی زندگی کا حصہ تھی، اب نہیں۔ تو اس کے لیے انکار کرنا آسان ہے؟ اس کے لیے انکار کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ یہ اس کی نئی شناخت کے خلاف ہے۔ واو! تو ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے ایک کتاب لکھنی ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک مصنف بننا ہے۔ بالکل۔ ہدف مجھے میراتھن دوڑنی ہے نہیں، بلکہ مجھے ایک رنر بننا ہے۔ بالکل۔ اور آپ یہ شناخت کیسے بناتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ثبوتوں سے۔ آپ کا ہر عمل اس بات کے لیے ایک ووٹ ہے کہ آپ کس قسم کے انسان بننا چاہتے ہیں۔ ایک ووٹ؟ جی، جب آپ 5 منٹ کے لیے بھی لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ ایک مصنف ہونے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ جب آپ بارش کے باوجود واک کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایک صحت مند انسان ہونے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آپ کے ذہن میں آپ کی نئی شناخت کو پختہ کرتی ہیں۔ جی بالکل، یہ نتائج سے توجہ ہٹا کر خود ہی پر مرکوز کرنے کا عمل ہے۔ نظریہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ایمانداری کی بات ہے، جب آپ تھکے ہوئے ہوں یا موڈ نہ ہو تو وہ پہلا قدم اٹھانا، وہ ووٹ ڈالنا ہی پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ جی، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس ابتدائی مزاحمت کو کیسے توڑا جائے؟ وہ کون سا عملی طریقہ ہے جسے کوئی آج سے ہی استعمال کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کلیئر ایک بہت ہی خوبصورت اور عملی اصول پیش کرتے ہیں۔ 2 منٹ کا اصول، یعنی the 2 minute rule۔ 2 منٹ کا اصول؟ اصول بہت سادہ ہے۔ جب بھی آپ کوئی نئی عادت شروع کریں تو اسے اتنا آسان بنا دیں کہ اسے کرنے میں 2 منٹ سے بھی کم وقت لگے۔ 2 منٹ، اس سے کیا ہوگا؟ رات کو کتاب پڑھیں بن جاتا ہے 1 صفحہ پڑھیں، یا روزانہ ورزش کریں بن جاتا ہے اپنے جاگنگ شوز پہن لیں۔ یہ تو بے معنی لگتا ہے۔ بظاہر ہاں، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات بہت گہری ہے۔ مقصد ورزش کرنا یا کتاب پڑھنا نہیں ہے، مقصد حاضر ہونے یعنی شوئنگ اپ کی عادت ڈالنا ہے۔ اچھا، شروعات کرنے کی عادت۔ جی، ہمارا دماغ کسی بھی کام کو شروع کرنے میں سب سے زیادہ مزاحمت کرتا ہے۔ 2 منٹ کا اصول اس ابتدائی مزاحمت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے جاگنگ شوز پہن سکتا ہے، کوئی بھی 1 صفحہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ اپنے دماغ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ چلو 30 منٹ ورزش کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چلو صرف جوتے پہنتے ہیں۔ بالکل۔ اس کی ایک بہترین مثال مشہور کوریوگرافر ٹوائلا تھارپ کی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی روزانہ کی ورزش کا معمول جن میں 2 گھنٹے کی سخت ٹریننگ نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کا معمول تھا صبح 5:30 بجے اٹھ کر اپنے ورزش کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکل کر ٹیکسی پکڑنا۔ جیسے ہی وہ ڈرائیور کو جم کا پتہ بتاتی، ان کا معمول مکمل ہو جاتا۔ واہ! اصل کام وہاں تک پہنچنا تھا، ورزش تو خود بخود ہو جاتی تھی۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ پہلے حاضر ہونے کی عادت میں مہارت حاصل کریں۔ ایک بار جب آپ روزانہ اپنی یوگا میٹ بچھانے لگیں گے تو کچھ دنوں بعد آپ خود سوچیں گے کہ اب بچھائی لی ہے تو 2-4 منٹ اس پر بیٹھ بھی جاتی ہوں۔ پہلے ایک معیار قائم کریں، پھر اسے آہستہ آہستہ بہتر بنائیں۔ جی، 2 منٹ کا اصول آپ کو شروعات کی لائن پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اکثر شروعات کرنا ہی آدھی جنگ جیتنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ایک ایسے شخص کی شناخت دیتا ہے جو بہانے نہیں بناتا، جو کم از کم حاضر ہوتا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہم اکثر غلط چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ہم بڑی تبدیلیوں کے خواب دیکھتے ہیں، جبکہ اصل طاقت چھوٹی روزمرہ کی 1% بہتری میں چھپی ہے۔ جی، ہم اہداف کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے عمل کے نظام کو بہتر بنانا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جبکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کون بننا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ جیمز کلیئر کی اپنی کہانی سے جڑتا ہے۔ جب وہ ہسپتال کے بستر پر تھیں تو ان کا پہلا ہدف اولمپکس جیتنا نہیں تھا، ان کا پہلا ہدف تھا بغیر سہارے کے چلنا۔ بالکل چھوٹی شروعات۔ ان کی پہلی عادت تھی روز اپنے کمرے کو صاف کرنا، تاکہ انہیں اپنی زندگی پر قابو کا احساس ہو۔
ان چھوٹی چھوٹی تقریباً غیر اہم نظر آنے والی عادتوں نے ہی انہیں نہ صرف جسمانی طور پر ٹھیک کیا بلکہ انہیں ایک کامیاب ایتھلیٹ اور مصنف بھی بنایا۔ تو یہ اصول کسی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں؟ جی، یہ اصول کسی بھی شخص کو، چاہے اس کا نقطہ آغاز کچھ بھی ہو، اپنی صلاحیتوں کو پورا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ، ہم اکثر خود سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا نتائج حاصل کرنا چاہتا ہوں یا میرے اہداف کیا ہیں۔ اس مواد کی روشنی میں شاید ایک زیادہ طاقتور سوال یہ ہے، میں کون بننا چاہتا ہوں؟ اور اس سے بھی اہم سوال، آج اسی لمحے میں اس شخص کے لیے اپنا 2 منٹ کا ووٹ کیسے ڈال سکتا ہوں؟